بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ نعت رسول مقبول تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے قاری محمد انور زیب صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرمائیں گے عاشق حسین عباسی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ان کی الفت میں کون بلا دے بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ بھائی عاشق حسین عباسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ درس قرآن کریم اور فرقان حمید کی سعادت حاصل فرمائیں گے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب۔ قربانی کے مسائل پر استاذ محترم خطاب فرمائیں گے، آپ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین محترم، الحمدللہ ہم اور آپ درس قرآن کریم کی
اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بے شمار برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمایا، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دو بڑی عبادتوں کے لیے اللہ نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا، یعنی ایک تو حج بیت اللہ، اور دوسری قربانی۔ حج بھی اللہ نے اسی مہینے میں مقرر فرمایا، اور قربانی بھی اللہ نے اسی مہینے میں مقرر فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ مہینہ اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسندیدہ ہے کہ رب کریم نے اتنی عظیم عبادتیں اس مہینے میں مقرر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے، اور ایک رجب ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اشہر حج بھی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند معین مہینوں کا نام ہے، تو ان میں بھی یہ شامل ہے، اشہر حرمت میں بھی شامل ہے، قربانی میں بھی شامل ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ تو اس طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ مہینہ بڑا محترم ہے کہ 10 راتیں فرما کر اللہ نے اس مہینے کے ان راتوں کی، جن میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، انہی 10 راتوں کی رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے یہی 10 راتیں مراد لی ہیں، اور بعض علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس سے محرم کی 10 راتیں مراد ہیں، جو کہ آگے آنے والا مہینہ ہے، اس کی 10 راتیں بھی مراد لی گئی ہیں۔ تو وہ بھی بہت محترم ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے، اور یہ مہینہ بھی شامل ہے۔ تو ان راتوں کی رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا۔ فرمایا کہ جو ان راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، تو وہ شب قدر میں عبادت کی طرح ہے۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کو فرمایا کہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو روزے بھی ان دنوں کے افضل ہیں، قیام بھی ان راتوں کا افضل ہے، اور مہینہ پورا محترم ہے۔ تو اس طور پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے ان ساعتوں کو بابرکت بنایا، اور پھر انہی بابرکت ساعتوں میں اگر بندہ مومن ذکر و اذکار کرے، عبادت میں گزارے، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ میں نے جس مہینے کو عزت دی، میرے بندوں نے اس کا خیال کیا۔ اسی کا یہ ایک انداز ہے درس قرآن۔ اس کے ذریعے ہمارا ٹائم ایک اچھے کام میں گزرتا ہے، اچھے مصروفیت میں گزرتا ہے۔ تو یہ بھی ان راتوں کی تعظیم کا، احترام کا ایک انداز ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ہی مصروفیات ہم اختیار کریں، تاکہ جو وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کر ان راتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، تو اس پر عمل ہو سکے، اور ان راتوں کا ہم عملاً احترام کر سکیں۔ موضوع قربانی ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو حج بیت اللہ کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اللہ کے نزدیک، وہ قربانی ہے۔ حج میں بس یہ ہے کہ کچھ خاص لوگ وہاں پر پہنچ پاتے ہیں، چاہتے تو سبھی ہیں پہنچنا، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اور قربانی میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کی برکتوں کو پا لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں ہی عبادتیں اللہ نے اسی مہینے میں مقرر فرمائی ہیں۔ قربانی کے مسائل، جیسے ہر عبادت کے اللہ نے پروٹوکولز رکھے ہیں،
اس کی یعنی اہم باتیں رکھی ہیں جس سے اس عبادت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نماز کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے مسائل دیکھ لیں، ہر چیز کے اپنے اپنے شرعی مسائل ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عبادت ہو، اہم ہو، اور اس کے مسائل ہی نہ ہوں، اس کی باریکیاں ہی نہ ہوں، اس کے کوئی شرعی احکام نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم زندگی میں اہمیت نہ دیں اور اس کے مسائل کو نہ سیکھتے ہوں، نہ پوچھتے ہوں، لیکن شریعت میں ہر چیز کے مسائل اور فضائل اور اس کی باریکیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح نماز روزے کی طرح، حج و زکوٰۃ اور دیگر مسائل اور احکام کی طرح قربانی کے بھی اپنے اپنے شرعی تقاضے ہیں، شرعی مسائل ہیں اور اچھے خاصے ہیں۔ اگر ہم کبھی غور کریں، سوچیں اور اس کے مسائل کو سنیں اور مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قربانی کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ منڈی سے جانور لانا ہے، پیسے ہونے چاہیے انسان کے پاس اور اس نے بس پہنچنا ہے کہیں اور جانور لے کر آنا ہے اور ذبح کر دینا ہے، بس یہ ہو گئی قربانی۔ تو یہ ہم نے جو یہ 2-3 شرائط سمجھے ہوئے ہیں، ایک شرط پیسے ہونا، دوسری شرط منڈی کا ہونا یعنی جانور کا ملنا، اور تیسری شرط قصائی کا ملنا، یہ ہماری جو شرطیں وہ یہ ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں جی ہو گئی قربانی، ہم نے 3-4 شرطیں پوری کر لی ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شرعی شرائط ہیں وہ الگ ہیں، جو شرعی احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے یا چند موٹی موٹی باتیں سیکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا تقاضا پورا کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ابھی موضوع یہی ہے آج قربانی کے حوالے سے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں حصول برکت کے لیے۔ سورۃ الحج کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی مشہور ہے، اگرچہ اور بھی آیتیں ہیں سورۃ الحج میں، لیکن جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے قربانی کی ایک ہسٹری بیان کی، تاریخ بیان کی۔ فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو آج کی قربانی پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی قربانیاں کرنے کی، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بڑی لوگ وائرل کرتے رہتے ہیں، اور قربانی کے خلاف برسوں سے کوششیں لوگ کرتے رہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک علاقے کا مسئلہ تو ہے نہیں جو روک دیں آپ، ایک خطے کا مسئلہ ہو تو چلیں کوئی کوشش کرے روکنے کی، پورا عالمی مسئلہ ہے، تو دنیا بھر میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ پھر نئی نئی لوگ لاجک لے کر آتے ہیں، جو روکنے والے ہیں وہ اس میں نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی یہ حاجیوں کے لیے ہے صرف قربانی، یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے جو مانتا ہی نہیں ہے قربانی کو، ایک طبقہ وہ ہے جو مانتا تو ہے مگر وہ کہتا ہے جی حاجیوں کے لیے یہ اللہ نے جب حج کا حکم دیا تو بس قربانی وہیں تک تھی، یہ خواہ خواہ لوگوں نے اتنی بڑھا دی ہے، ایک یہ طبقہ بھی ہے۔ اچھا پھر تیسرا طبقہ ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی حاجی بھی کریں آپ بھی کریں، لیکن یہ سب پر نہیں ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ بھی کر لے یا ایک فیملی کی طرف سے کوئی ایک جانور بکرا بھی آ جائے تو سب کی ادا ہو گئی، یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہرحال طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، کبھی ڈائریکٹ کوئی آپ کو بندہ ہی مل جائے گا ایسی باتیں کرنے والا، اور نہیں تو سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قربانی کی کیسی زبردست اہمیت بیان فرمائی، اور اس سے یہ ساری باتیں رد کر دیں اور یہ بتا دیا کہ یہ کوئی صرف حج کا یا ایک خطے کا، ایک برادری کا، ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے۔ تو آپ کہاں کہاں سے قربانی کو مٹائیں گے، کہاں کہاں سے ختم کریں گے؟ تو بہرحال ان کا مقصد صرف انہیں بھی پتہ ہے کہ ختم تو نہیں ہوگی قربانی، لیکن لوگوں کے ذہن میں صرف کنفیوژن پیدا کرنا ہے، الجھن پیدا کرنا ہے، لوگوں کو الجھا کے رکھیں بس، وہ یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے لوگوں کا، الجھا کے رکھیں انہیں۔ تو اسی طرح قربانی کے معاملات میں وہ الجھنیں کریٹ کرتے ہیں، نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی ان سب چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قربانی کی ہسٹری بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو فرمایا نا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، آپ وہ کریں جو کہا گیا آپ،
یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو فرمایا گیا آپ وہ کریں. یہ ساری بات 23ویں پارے میں سورہ صافات میں موجود ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ریلیٹڈ اگر ہم واقعات کو پڑھیں، احادیث یا سیرت اور دیگر واقعات پڑھیں، تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان نے بڑا روکنے کی کوشش کی تھی. انہیں بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم کو. حضرت اسماعیل کو وسوسہ ڈالا کہ تمہیں پتہ ہے والد صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی رد کر دیا، وسوسے کو جھٹلا دیا. پھر حضرت بی بی ہاجرہ کو وسوسہ ڈالا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر جو ہے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، اتنا تیار کر کے بنا سنوار کے کہاں جا رہے ہیں. تو انہیں بھی وسوسہ ڈالا، انہیں بھی اور حضرت ابراہیم کو بھی، کہ بھائی ہو سکتا ہے خواب ہے، کوئی خواب تو خواب ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ چھری چلانے لگ جائیں بیٹے پر. تو انہیں بھی، انہیں بھی اور انہیں بھی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 جگہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، رمی جمرات ہوتا ہے نا مینا میں، تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ تینوں جگہ پر جب اس کا وسوسہ رد کیا گیا تو انہی 3 جگہوں کی یاد میں یہ جمرات بنائے گئے. جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک جگہ، دوسری جگہ اور تیسری جگہ رمی کی جاتی ہے. تو اس لیے جو رمی ہے اس کو کوئی رسم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے بھی سکھایا گیا ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ بار بار کوشش کرے گا وسوسے کی. تو کنکریوں کا مطلب یہ کہ آپ نے ہر دفعہ رد کرنا ہے اس کا. شیطان آپ کی زندگی میں بار بار آئے گا، یہ سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، حاجیوں نے اگر اس کو صرف رسم بنا لیا کہ بھائی جی رمی کرنی ہے خالی، باقی زندگی میں وسوسہ آ رہا ہے تو اس کو قبول کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کا کھلونا بن گئے، تو یہ اس کا مطلب ہم نے رمی سے سیکھا ہی نہیں. اسی طرح ہم نے، یعنی ہم عام دیگر لوگوں نے جو حج پہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی قربانی سے سیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو انہی وسوسوں کو رد کر کے قربانی تک پہنچے اور قربانی کر کے دکھائی انہوں نے. تو ہمیں بھی اسی طرح شیطان جو ہے مختلف کاموں میں وسوسہ اندازی کرے گا. ایک تو قربانی میں بھی وسوسہ ڈالے گا، اس وقت شیطان نے وسوسہ ڈالا، آج اس کے چیلے قربانی کے معاملے میں وسوسے ڈالیں گے کہ نہیں بھائی کیا ضرورت ہے اتنی قربانیاں کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی. تو وہ وسوسہ تو چل ہی رہا ہے، ادھر حضرت ابراہیم پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور بی بی ہاجرہ پر ہوا. اب بھی لوگ سوشل میڈیا پر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، تو وسوسہ تو آئے گا. لہذا جس طرح ان حضرات نے رد کر دیا وسوسے کو، ہمیں بھی ان وسوسوں کو جھٹکنا ہے. تو ایک وسوسہ تو قربانی میں آئے گا، ایک اس کے علاوہ اور کاموں میں بھی نیکی کے کاموں میں روکنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ سکھایا گیا کہ جیسے ان حضرات نے بھی وسوسے رد کر کے بہرحال وہ قربانی کے منزل تک پہنچے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، تو اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں نیک کام جو کرنے کا ہے وہ کرنا چاہیے، چاہے وہ صدقات ہیں، عطیات ہیں یا اور دیگر نیک کام ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کرنے چاہیے. تو وسوسے کو رد کرنا بھی قربانی کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے. اس لیے قربانی کی ہسٹری بھی ذہن میں رکھیں. ایک ہسٹری اور بھی ہے قربانی کی. ایک تو یہ آیت آپ نے سن لی کہ فرمایا ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی. ایک ہسٹری یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے جیسے دیکھا خواب میں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، پھر وہ گئے اور اللہ نے ایک دمبا جنت سے نازل فرما دیا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ کیا گیا اور ایک دمبے کی قربانی ہو گئی، اور پھر وہ امت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں میں جاری فرما دی گئی. ایک ہسٹری اور ہے، اور وہ قابیل و حابیل کا واقعہ ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. ان کے درمیان آپس میں ایک معاملے میں ڈسپیوٹ ہوا، جھگڑا ہوا، اور کہا کہ جی حضرت آدم نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے. اور قربانی جس کی اس زمانے میں اور اس کے بعد تک بھی سوائے اس امت کے قربانی کی قبولیت ظاہر کر دی جاتی تھی، بتا دیا جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی رد کر دی گئی. تو بہرحال قابیل کی قربانی رد ہو گئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو قابیل نے غصے میں آ کر کہا کہ لأقتلنک، کہ میں تمہیں قتل کروں گا. تو حابیل نے کہا کہ اس میں قتل کرنے والی کیا بات، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقوی والوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے. یعنی تم بھی تقوی پر آ جاؤ، اللہ تمہاری بھی قربانی قبول فرما لے گا. اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے. تو بالکل اسی طرح سے قربانی کے اندر تقوی بہت ضروری ہے. تقوی کا مطلب ہے اخلاص. ٹھیک ہے، نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، جو آج کے دور میں بہت آ گیا. اور سوشل میڈیا جب سے آیا تو ظاہر ہے کہ وہی دکھلاوا اور ریاکاری اور بڑھ گئی ہے. جس طریقے سے لوگ دکھلاوا کرتے ہیں
اور کس طریقے سے اپنے جانوروں کی نمود و نمائش کرتے ہیں، قیمتوں کے حوالے سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، یا دوسرے کے جانور کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو تھوڑا کم قیمت کا جانور لایا وہ بھی بیچارہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ اتنے لوگوں میں کیا بتانا، جب لوگ اتنی بڑی بڑی قیمت والے جانور لا رہے ہوں، میں غریب آدمی کیا بتاؤں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، تو لوگ بیچارے پھر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسا ماحول پیدا نہ کریں علاقے میں یا اپنے گھر میں، خاندان میں، کہ جہاں پر لوگ بیچارے چھپا رہے ہوں، کہ کہیں اگر میں نے بتایا چھوٹا موٹا جانور لایا ہوں تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا تم قربانی کر رہے ہو۔ اس طرح کے طعن و تشنیع سے لوگ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی دکھلاوے پر آ جاتے ہیں کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اگلے سال پھر کوشش کریں گے کچھ بڑا جانور لانے کی، کچھ اچھا جانور لانے کی، بھلے ادھر ادھر سے ادھار لینا پڑے، تاکہ ہم کسی کے سامنے بتا تو سکیں کہ ہم کیا لے کر آئیں یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی قربانیاں شاید اب ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر علاقوں میں جب اس طرح فخر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا، لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جانور لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اولادیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے، نہ سمجھ ہوتے ہیں بچے، تو وہ جب اس طرح دیکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین پہ اصرار کرتے ہیں جا کر کہ نہیں جی ابو آپ نے بھی لے کر آنا ہے، آپ نے بھی دیکھیں نا جی برابر والوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں نا جی وہ کیا لے کر آئیں، ہمارے جو کزن ہیں وہ کیا لے کر آئیں، تو اب ہم ان کے سامنے کیا جواب دیں گے، تو جی ابو آپ نے بھی کرنا ہے۔ اب وہ ابو پھر بیچارے ان بچوں کے بار بار اصرار پر اور اپنی کچھ عزت رکھنے کے لیے اور بچوں کی خوشی کے لیے پھر وہ ادھر ادھر سے کرا کے پیسے، یا کچھ ادھار تو کچھ اپنا پلایا پیسہ، اور کرا کے وہ لے آئے۔ یعنی اندر جو نیت ہونی چاہیے قربانی کی، تقرب اللہ اور قرب الہی کی، وہ نیت تو کہیں اور رہ جاتی ہے۔ اور یہ سب جو اصرار ہیں یا ترجیحات ہیں یا معاشرے کی باتیں ہیں، ان کو ہی بندہ پورا کرنے میں پورا ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس لیے ہم ایسا ماحول نہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیں، ایک دوسرے سے اس طرح پوچھیں نہیں، ٹھیک ہے، یا حقیر نہ جانیں یا فخر کا ایسا ماحول پیدا نہ کریں۔ میں اکثر یوں سمجھ لیں کہ ایک مثال کہہ لیں، یا کچھ ایسے مسائل ہیں جو سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ حج کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی، اب وہ اس کو اللہ نے اتنا سرمایہ عطا فرمایا کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہوئی ہے اور شادی کے فوراً بعد ہی وہ مثلا بیوی جو ہے زیور لے کر آئی ہے یا اور کچھ استطاعت ہو گئی، ادھر بیٹے پر حج فرض تھا، تو انہوں نے میاں بیوی نے سوچا کہ ہم دونوں ہی ابھی اولاد بھی نہیں ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں، تو ابھی ہی حج فرض ہے تو نمٹا لیں، ادا کر لیں، بعد میں پھر اولاد ہو جائے گی اور حج بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو مشکلات ہو جائیں گی۔ اب انہوں نے جناب رخت سفر باندھا، مطلب حج کا ارادہ کر لیا۔ اب برادری میں، خاندان میں یا علاقے محلے میں یا خصوصاً خواتین میں جب یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ نیا جوڑا جو ہے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور اب ماشاءاللہ یہ سفر حج پہ چلے ہیں میاں بیوی، تو اب باتیں یہ بنائی جاتی ہیں کہ دیکھا ابھی بیوی آئی نہیں ہے تو جی یہ انہوں نے جی حج کرنے کا اب ارادہ کر لیا، پیچھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عمرہ تک نہیں کیا آج تک ماں باپ نے، تو یہ بیٹے کو اتنا خیال نہیں آیا، اتنی شرم نہیں آئی کہ پیچھے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں اور انہیں آج تک عمرہ نصیب نہیں ہوا اور یہ نئی نویلی کو جناب حج پہ لے کے چل پڑائی ہے۔ اور کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں اس طعنے کی وجہ سے وہ بیٹا فرض حج چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو عمرہ کراتا ہے۔ اب یہاں واہ واہ ہوگی کہ واہ واہ ماشاءاللہ جی کیا سعادت مند اولاد ہے جی، ماں باپ کو عمرہ کرا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ فرض حج چھوڑ کر عمرہ کرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کرا رہا ہے؟ لوگ تانے دیں گے جی حج کرنے جاؤں گا تو کہ جی ماں باپ بیٹھے ہیں پیچھے حج پہ چلے گئے، ایسا حج خاک قبول ہوگا تمہارا کہ جہاں ماں باپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی فرض حج پہ بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا دوسروں کے معاملات میں اتنا دخل اندازی دینے کی ضرورت ہے کہ جس پر ایسا ماحول بن جائے کہ لوگ گھبرائیں، فرض ادا کرنے میں سوچیں کہ میں فرض کروں یا نفل ادا کروں۔ پہلے ماں باپ کو حج کرانا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ماں باپ کو حج کیوں نہیں کروایا، لیکن خاندان والے ضرور پوچھتے ہیں۔ اللہ نے جو نہیں پوچھنا وہ خاندان والے پوچھتے ہیں۔ ہم اللہ سے زیادہ میدان محشر لگا لیتے ہیں پہلے ہی، اس کی وجہ سے لوگ فرائض چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں خاندانوں میں، گھرانوں میں موجود ہیں۔ لوگ ہمارے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے کن کن ٹینشنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے لوگ کئی باتوں سے گزرتے ہیں،
کہ فلاں کو نہیں کرا سکا میں آج تک، بہن کو نہیں کرا سکا، اکیلی بہن ہے، ٹھیک ہے، یا شادی نہیں کرا سکا میں، یا ماں باپ کو عمرہ نہیں کرا سکا میں ادھر جاؤں یا نہیں جاؤں، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے. تو لوگ بیچارے اپنے فرض چھوڑ کر بھی نفل کام کر رہے ہوتے ہیں. قربانی میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات آتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. تو برائے کرم ہم ایسا ماحول پیدا نہ کریں. اسی طرح جانوروں پر یہ فخر کرنا، نمود و نمائش کا ماحول بنانا، پھر ویڈیوز جو ہیں بنائی جاتی ہیں، وائرل کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بتانے والوں نے بتایا اور بتاتے ہیں کہ جانوروں کی کیٹ واک کرائی جاتی ہے باقاعدہ. جیسے یہ معاذ اللہ اداکارائیں مختلف سوٹ پہن کر، گرمی سردی کے سوٹ پہن کر ٹی وی پہ بے حیائی پھیلاتی ہیں یہ، اور سوٹوں کی یہ نمود و نمائش بے حیائی کے لباس پہن کر وائرل کرتے ہیں یہ، اور اداکارائیں اور اداکار جو ہیں چل چل کے یہ کیٹ واک کر کے فحاشی پھیلاتے ہیں. اسی طرح یہ جانوروں کی کیٹ واک کروائی جاتی اور اس پہ گانے اور میوزک لگائے جاتے ہیں، اور اس کو دور دور سے فیملیز دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ اب جانوروں کی نمائش ہوگی. جانوروں کو باقاعدہ ریمپ پہ چلایا جاتا ہے اور میوزک کے دھنوں پہ چلایا جاتا ہے. حالانکہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اللہ نے ان کو بھی ایک حرمت عطا فرمائی ہے، ان کا بھی احترام ہے. ان جانوروں پہ سواری کرنے تک اسی لیے منع فرمایا گیا کہ تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا. ان جانوروں پر سواری کرنے کو اس لیے منع فرمایا گیا کہ ان کی عزت و حرمت باقی رہے. ان پہ سواری نہیں کر سکتے، ان جانوروں پہ ان سے ذاتی منفعت نہیں لے سکتے جب تک قربانی نہ کر لی جائے. اگر دودھ والا جانور ہے تو دودھ نہیں پی سکتے، اگرچہ وہ دودھ اس کا زیادہ ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اس کو نکالا جائے، تو بے شک نکال کر وہ دودھ صدقہ کرنا واجب ہے، غربا میں صدقہ واجب ہے. پی نہیں سکتے، اس کو سواری نہیں کر سکتے، اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. ان کی حرمت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک عزت و حرمت عطا فرمائی. تو لوگ ان چیزوں کو پامال کرتے ہیں، ادھر ادھر گلی کوچوں میں دوڑاتے پھرتے ہیں اور بھگاتے ہیں اس طریقے سے، بھلے کوئی عیب پیدا ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. گلی گلی نمود و نمائش ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کتنا ہم تگڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے بھی ہیں تاکہ قیمت کا پوچھے تو پھر ہم ذرا بتائیں. اور اس کو اس قدر مطلب دوڑاتے بھگاتے ہیں بچے نوجوان سب مل جل کر، اس سے بسا اوقات کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ جانور گر جاتا ہے، کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے. ہمارے سڑکوں روڈوں کا حال تو پتہ ہی ہے آپ کو، کس اعلیٰ درجے کے روڈ بنے ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے عیب پیدا ہوتا ہے. پھر وہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مولانا صاحب اب بتائیے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ہم نے پہلے ہی ساری قربانیاں کر ڈالی اس کی گلیوں میں، اب پوچھ رہے ہیں کہ جی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں یہ قربانی کے حوالے سے بڑے مطلب سوالات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور دوسری طرف فتنے بھی ہیں. ان سب باتوں پہ ہمیں توجہ بھی رکھنی چاہیے، اور خود اپنے آپ کو ہم اتنا علم دین سے آراستہ کریں کہ ہمارے سامنے کوئی غلط بات آئے سوشل میڈیا پر، یا ویسے ہی کوئی غلط رویہ آئے تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں، ہم سمجھا سکیں یا بتا سکیں. اب اسی طرح یہ تو قرآن مجید کی آیتیں تھیں. اب دیکھیں احادیث میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعتن، کہ جو آدمی گنجائش پائے، ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے. گنجائش موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے. فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، تو وہ آدمی ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ ناراضگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس میں ان تمام لوگوں کو پیغام ہے جو کہتے ہیں جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، جو کہتے ہیں جی قربانی تو صرف حاجیوں پر ہے، یا قربانی اتنی زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کا جواب دے دیا. فرمایا کہ من وجد ساعتن، جو آدمی گنجائش پائے، ولم یضحی، اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے استطاعت کے ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ اچھا، جو استطاعت پائے اور خالی قربانی نہ کرے تو اس پہ اتنی ناراضگی ہے. سوچیں کہ جو قربانی نہ کرے اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دے، اس پر کتنی ناراضگی ہوگی. یعنی جو فتنے پھیلا کر دوسروں کو بھی الجھائے، ایک تو خود نہیں کر رہا، الٹا دوسروں کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو اور زیادہ ناراضگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اچھا، اب اس حدیث میں ایک لفظ آیا کہ جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے. تو گنجائش سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کا معیار کیا ہے قربانی میں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی میں استطاعت کا معیار یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر اگر کوئی آدمی قادر ہو تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا. یہ بس معیار ہے.
ایک جملے میں اگر میں کہوں، باقی تو اس کی تشریح بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں ایک جملے میں کہوں تو بات یہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی بھی طرح سے آدمی کو حاصل ہو جائے اپنی ضرورت سے زائد، تو وہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت آج کل چل رہی ہے وہ تقریباً 1,40,000 روپے ہے، 1,40,000 یا کچھ کم و بیش۔ تو 1,40,000 یا تو کیش میں موجود ہے، یا کہیں اس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کچھ رقم موجود ہے اور کچھ دیگر اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ضرورت سے فارغ ہیں، قیمتی ہیں، کہ اگر وہ ویسے ہی فالتو پڑی ہوئی چیزیں کہ اگر میں اس کو بیچوں اور اس کو اور اس رقم کو جو ہاتھ میں ہے اس کو میں ملاؤں تو نصاب پورا ہو جائے گا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل تو ہمارے استعمال کا ہے، ایک موبائل سے فالتو پڑا ہوا ہے، کسی نے تحفہ دیا تھا، رکھ دیا اس کو، اب وہ موبائل ہے قیمتی ہے، مثلا بازار میں قیمت پتہ کی تو 50,000 کا ہے وہ، ٹھیک ہے، ویسے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ویسے ہی رکھا ہوا تھا، تو اب 1,00,000 اور یہ 50,000 کا موبائل ہے، اس کو کمبائن کر کے ملا کر صاحب نصاب بن گیا وہ۔ اب اس کو کم سے کم ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالنا واجب ہے، ایک بڑے جانور میں حصہ جو بھی چل رہا ہے، حصہ 18,000 ہے، 19 ہے، 20 ہے، جو بھی چل رہا ہے، ایک حصہ اس کو اس میں شامل کرنا، بڑے جانور، پورا جانور لانا فرض واجب نہیں ہے، وہ تو جس کو اللہ جتنی استطاعت دے، یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ اگر جب قربانی واجب ہو جائے تو کم سے کم ایک حصہ ڈالنا واجب ہے۔ تو یہ نصاب کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نصاب کے بارے میں غور نہیں کرتے، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، شرعی مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت سی ایسی قیمتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں، ویسے ہی کہیں سے تحفہ آیا، گفٹ آیا، یہ آیا، وہ آیا، رکھتے رہے، اور بعد میں توجہ ہوئی کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ہاتھ میں جو کیش میں رقم ہے بس وہی نصاب ہے، وہ تو 50,000 تھے، اس لیے ہم نے تو جی قربانی نہیں کی، حالانکہ وہ 50,000 60,000 وہ تھے، اور باقی جو اور قیمتی چیزیں تھیں وہ استعمال میں بھی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے بھی آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑا بہت چاندی ہے، یا تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑے بہت پیسے ہیں، اس کو ملایا 1,40,000 روپے بن گئے، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کر ہم اگر جان چھڑا لے کہ جی وہ تو ایک انگوٹھی تھی خالی میرے پاس، تو وہ ایک انگوٹھی تھی 50 60 100 1000 کی یا 1,00,000 کی، بس نصاب تو 1,40,000 ہے، تو میرے پاس تو اتنا کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ ایک انگوٹھی ہے، باقی اور جمع کردہ پیسے ہیں تھوڑے بہت، اس کو ملائیں تو نصاب اگر پورا ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اب جب ہم یہ مسئلے بتاتے ہیں تو عام طور پر ایک سوال آتا ہے کہ جی خواتین ہیں جیسے، اب ان کے پاس زیورات کو دیکھا جائے تو اچھا خاصا زیور ہے، یا کسی اور کے پاس جیسے لیپ ٹاپ ایک فارغ فالتو پڑا ہوا ہے، یا ایک گاڑی گھر میں استعمال کی ہے، باقی ایک ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، استعمال میں ہے ہی نہیں وہ، اور قیمتی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو جب یہ سب اس طرح تفصیل آتی ہے سامنے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کیش میں پیسے ہی نہیں ہے، بس ایک گاڑی تو ٹھیک ہے پڑی ہوئی ہے، یا موبائل قیمتی ضرورت سے فارغ پڑا ہوا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے ہیں، نصاب تو بن گیا مگر قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ یا اسی طرح خواتین کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی پیسے کہاں سے لائیں ہم، وہ تو جو خرچے کے پیسے ملتے ہیں بس وہ خرچہ ہو گیا، مہینے کے خرچے وہ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس آدمی پر یا مرد یا عورت پر قربانی اگر واجب بن رہی ہے شرعی طور پر، تو پھر یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ چاہے پھر ادھار لے کر قربانی کرے، ادھار لینا بھی جائز ہے۔ جس پر قربانی واجب بن جائے پہلے وہ آدمی دیکھ لے کہ نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، شرعی اصول کے مطابق جو ابھی بتایا آپ کو، اگر واجب بن گئی تو اب یہ باتیں کرنا کہ جی پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فرض کرے گھر میں شادی آ جاتی ہے تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے پیسے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے کوشش کرتے نہیں کرتے، شادی 6 مہینے بعد ہے، پہلے سے پلاننگ کرتے نہیں کرتے، پہلے سے ساری تیاری کرتے کہ کتنا ہم نے ریزرو رکھنا پڑے گا شادی کے لیے، کتنا بڑا خرچہ آ رہا ہے سامنے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو قربانی کا خرچہ ایک حصے کی اگر ہم بات کریں تو وہ 20,000 روپے چاہیے آپ کو۔ اللہ نے 1 سال پہلے بتا دیا کہ 1 سال بعد قربانی کا وقت آئے گا، 1 سال بعد آئے گا نا، سال میں 1 دفعہ موقع آتا ہے، ہم 1 سال پہلے اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے فوراً نہیں ہوتے اور صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، وہ قربانی بھی واجب بن جاتی ہے اور وہ آخر میں یہ باتیں کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ 1 سال پہلے سے پتہ ہے کہ جی آگے قربانی بقرعید آنے والی ہے، تو آپ 1 سال پہلے تیاری کریں،
تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھتے رہیں, جمع کریں. 20,000 روپے سال میں جمع کرنے ہیں آپ کو, صرف 20,000 روپے, 22,000 روپے, 25,000 روپے. اس سے کہیں زیادہ تیزی سے تو ہم موبائل فون چینج کرتے ہیں. ادھر مارکیٹ میں کوئی نیا موبائل آتا ہے تو چاہے وہ 30,000 کا ہو, 35 کا ہو, 25 کا ہو, 20 کا ہو, ہر آدمی کی جیب میں ایک موبائل گھومتا رہتا ہے اور وہ آدمی بدلتا بھی رہتا ہے. جیسے جیسے نیا موبائل آتا ہے فوراً ادھر ادھر سے پیسے ارینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, ہماری جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا. قربانی تو سال میں ایک مرتبہ ہے, اس کے لیے یہ باتیں ظاہر ہے کہ شرعاً قابل قبول نہیں ہیں. حتیٰ کہ قرض لے کر بھی اگر کریں تو بالکل کریں, بعد میں وہ قرض ادا کر دیں آپ. اسی طرح کسی پر حج فرض ہو جائے, اس کے پاس سرمایہ موجود ہے, حج فرض ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ میں وہ رقم نہیں ہے اور حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں, تو اس کو حج کرنا ہوگا, چاہے کچھ بیچنا پڑے اس کے لیے. لیکن لوگ بیچنا نہیں چاہتے, لوگ بس چاہتے ہیں یہ خواہ میں چیز بیچ دوں گا تو یہ میرے پاس سے یہ چیز چلی جائے گی, تو بس کوشش یہ ہے کہ یہ چیز بھی بچی رہے اور میرے پاس پیسہ آ جائے. اور دیکھا کہ نہیں آ رہا کہیں سے بھی, کہا جی بعد میں حج کر لیں گے, ہم اگلے سال کر لوں گا میں, یا اور اگلے سال کر لوں گا. اور اسی طرح لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اور حتیٰ کہ پھر وہ آؤٹ آف رینج ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بیچ میں کرونا آ گیا, اچھا کرونا آ گیا تو حج بھی بند ہو گیا بیچ میں. پھر جب دوبارہ نئے سرے سے حج آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بھاری بھرکم طریقے سے آیا ہے, کہ اب لوگ جس وقت فرض ہوا تھا وہ 4 لاکھ تھا, 5 لاکھ تھا, اب جب کرونا کے بعد آیا تو وہ 10-12 لاکھ ہو گیا. اب وہ لوگ رو رہے ہیں جی وہ اچھا بھلا ہمارے پاس ٹائم تھا اس وقت, لیکن جی کاروباری مصروفیات تھی, یہ تھا وہ تھا, سوچتے رہے کہ آرام سے کر لیں گے حج, کون سا جلدی ہے, کون سا کہیں جا رہا ہے حج. لیکن دیکھیں وہ حدیث حضور کی مجھے اکثر یاد آتی ہے ایسے مواقع پر, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے, مفہوم یہ ہے جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ جتنا جلد وہ حج کرے, کہ اسے نہیں معلوم کہ آگے کیا اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے. اور یہ حالات نے بتا دیا ہمیں کہ وائرس آیا کرونا, پوری دنیا کا نقشہ بدلا, اور پھر اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آیا, تو لوگوں کے کنٹرول سے ہی باہر ہو گیا معاملہ. اس لیے قربانی ہو یا حج ہو, اس کے لیے پورے ایک سال میں آپ تیاری کریں اور کیش میں رقم اپنے پاس جمع کرتے رہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے ایک حصے کے قابل آپ ہو جائیں, اپنا واجب ادا کر لیں آرام سے. تو اس لیے بہرحال کسی بھی طرح سے قربانی ادا کرنی ہوگی جو بھی صاحب نصاب ہے. اچھا دوسرا یہ کہ قربانی کے حصوں میں بہت سے سوالات ہیں میرے سامنے, کچھ میرے سامنے بھی ہیں اور کچھ سوالات آپ حضرات کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, تو میں ان تمام کو ہی کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کرتے ہوئے وقت کے اندر شامل کر لوں انشاءاللہ. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ قربانی میں عقیقہ شامل کر سکتے ہیں, یعنی بچوں کا عقیقہ جیسے رہ جاتا ہے, بہت سے لوگ قربانی کے لیے چھوڑ کے رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جانور لانا مشکل تھا, قربانی کا موقع ہے, جانور آتا ہی ہے تو عقیقے کے حصے ڈال دیں گے, تو بالکل ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ بیٹے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں, بیٹی کے لیے 1 حصہ ہوتا ہے. اگر استطاعت نہ ہو تو دونوں کی طرف سے ایک حصہ کر سکتے ہیں. بچی کے لیے 1 حصہ, بچے یعنی بیٹے کے لیے بھی 1 حصہ, اور 1 حصہ قربانی کا واجب حصہ ہو گیا. اسی طرح وائف کی طرف سے ایک واجب حصہ ملا لیا قربانی کا. تو اس طرح سے آپ اپنے حصوں کو تقسیم کر لیں, دیکھ لیں کہ 7 حصوں کے اندر بن جائے بات. 7 سے زیادہ جائز نہیں ہے, 7 سے زیادہ کیا تو ساری قربانی خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے 7 کے اندر رہتے ہوئے آپ نے قربانی اور اس عقیقے کو ڈیوائڈ کرنا ہے, تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا ایک سوال اور ہے جو عام طور پر بہت زیادہ پیش آتا ہے. ہمارے بہت سے ریلیٹیوز رشتہ دار جو ہیں باہر ملک میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ وہاں سے ٹیلی فون کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بھی قربانی یا پاکستان میں کر لیجئے گا, ہم پیسے بھیج رہے ہیں یا بھیج دیں گے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا رہتا ہے آپس میں. تو بالکل ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں اس طرح. ان کی طرف سے بھی قربانی باہر جو ہمارے افراد ہیں, رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں, چاہے وہ تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں, کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں, یا کسی بھی وجہ سے گئے ہوئے ہیں, تو ان کی طرف سے حصہ ملا سکتے ہیں. مگر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ چونکہ باہر ملک کا معاملہ ہے نا, تو ٹائم اور دن کا فرق آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ابھی قربانی اور بقرعید آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر بقرعید کا ٹائم شروع ہو گیا اور ہم نے جانور ذبح کر دیا اور اس بندے کی طرف سے بھی کر لیا, حالانکہ وہاں بقرعید آئی نہیں, تو اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہوئی قربانی, تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ہم یہاں پر صبح عید ہے, بقرعید کی صبح بھی آ گئی, ہم نے عید بھی پڑھ لی اور جانور تیار ہے, قربانی کرنے والے ہم 8 بجے 9 بجے, اور جب ہم اپنے باہر والے کی طرف سے جو حصہ ملایا ہے وہاں پر ابھی رات ہے. جیسے ملکوں میں رات اور دن کا فرق ہے نا, وہاں رات ہے, وہ سو رہے ہیں,
اور ابھی تو وہ صبح ہوگی، عید کی صبح وہاں آئے گی اور وہ صبح اٹھیں گے، پھر عید پڑھیں گے، اور جب تک ہمارے یہاں عصر مغرب کا ٹائم ہوگا، ہم نے صبح 9 بجے قربانی کر لی ان کی طرف سے، وہ رات تھی وہاں پر 10 ذی الحجہ کی رات تھی کہ جس کی صبح بقرہ عید شروع ہوگی، اور یہ دھیان میں رہا ہی نہیں اور ان کی طرف سے قربانی کر لی اور ان کو ٹیلی فون کر کے بتا دیا کہ ہو گئی آپ کی طرف سے، حالانکہ وہاں پہ صبح عید ابھی آئی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کی طرف سے قربانی شرعاً ادا ہی نہیں ہوگی، ہے اس کا حصہ ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا، یعنی ایک نفلی معاملہ ہو گیا، اس کا گوشت ویسے تقسیم کر دیں، کھا لیں، جو مرضی کریں اس کی اجازت سے، لیکن قربانی وہیں کی وہیں واجب باقی ہے اس کے ذمے میں۔ یہ غلطی ہو رہی ہے، عام طور پر ہو جاتی ہے، لوگ دھیان نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور غلطی ہوتی ہے اس میں کہ فرض کریں کہ جو لوگ یہاں تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، بہت سے گھروں میں پریکٹس ہے برسوں سے کہ بھائی آرام سے ہم تیسرے دن کریں گے قربانی، ٹھیک ہے نا، اب تیسرے دن انہوں نے قربانی کی اور وہ فرض کریں کہ لیٹ ہو گئی، ڈیلے ہو گئی کہ ظہر میں یا عصر میں کی یا کسی بھی وقت کی تیسرے دن، حتیٰ کہ جو باہر ملک میں آپ کا ریلیٹو ہے اس کی طرف سے حصہ ملایا، اور وہاں پر فرض کریں کہ عید نکل چکی ہے، وہاں پہ مغرب ہو گئی تیسرے دن کی اور بقرہ عید نکل گئی، چوتھا دن لگ گیا، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم تیسرے دن کے اندر ہی کر رہے ہیں، تو ادھر جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے تو بقرہ عید گزر گئی، تو بھی اس کی طرف سے یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اور اس کی طرف سے یہ قربانی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر قضا لازم آ گئی، قضا، قربانی قضا ہوگی اس کی طرف سے۔ تو ایسی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، یعنی یا تو شروع میں غلطی ہو رہی ہے یا آخر میں ہو رہی ہے، درمیان میں پھر بھی چل جاتا ہے، جو دوسرا دن ہے نا اس میں رات دن میں چل جائے گا۔ تو برائے کرم جن ملکوں میں آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا آپ کے جاننے والوں میں ایسی کوئی بات ہو تو بے شک آپ ان کے حصے شامل کریں، لیکن ٹائم ٹیبل کو ذرا دیکھ لیا کریں کہ وہاں پر وہ کم از کم صبح عید تو کر لیں، عید کی صبح طلوع ہو جائے، اور کم سے کم ان کے قرب و جوار میں یا کہیں بھی ایک مرتبہ عید ہو جائے، عید کی نماز، ٹھیک ہے، پھر بے شک آپ یہاں پر قربانی کریں۔ پھر وہ ظہر کا ٹائم ہو سکتا ہے پہلے دن، یا عصر کا ٹائم ہو، یا 11 بج رہے ہوں، 12 بج رہے ہوں، وہ ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی ملک قریب ہے ہم سے، کوئی دور ہے، کہیں زیادہ گھنٹوں کا فاصلہ ہے، کہیں کم وقت کا فاصلہ ہے، اسی حساب سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور میں عرض کر دیتا ہوں، حاجیوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، ہمارے جو بندے حج پہ گئے ہوئے ان کی طرف سے یہاں پاکستان میں قربانی ملائی جاتی ہے، تو ایک مسئلہ تو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر بھی وہی بقرہ عید اور یہاں پر بھی ہو، بھلے دن الگ الگ ہوں، وہاں پہلا دن ہے، ہمارے یہاں دوسرا دن ہے، یہاں دوسرا ہے وہاں تیسرا ہے، اس سے میٹر نہیں کرتا، لیکن کم از کم بقرہ عید موجود ہو، چل رہی ہو، وقت نکل نہ چکا ہو۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دن بھلے الگ الگ ہو یا رات اور دن کا بھی فرق ہو، لیکن کم از کم وہ پہلی شب نہ ہو، جو 10 ذی الحجہ کی شب ہوتی ہے وہ تو شب عید ہوتی ہے نا، ان کی شب عید ہے، ہمارے یہاں صبح ہو چکی ہے، یہ والا فرق نہ ہو، دوسرے درمیان کی رات ہو اور ہمارے یہاں صبح ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، رات دن کا فرق چل جائے گا، دن کا بھی فرق چل جائے گا، لیکن کم سے کم دونوں طرف بقرہ عید پائی جانا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیے حاجیوں کی طرف سے قربانی، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں آج کل کہ حاجی پر آیا کہ وطنی قربانی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ حج کی قربانی تو کرتے ہی ہیں، جو حجاج منی میں حاجیوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، حج تمتع کرنے والے، قران کرنے والے حج کی قربانی کرتے ہیں، وہ تو چلیں اپنی طرف اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن آیا ان کی طرف ان پر بقرہ عید والی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں تو ان حاجیوں پر بقرہ عید والی قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اور اگر وہ 2 شرطیں نہیں پائی گئیں یا ان میں سے کوئی ایک بات نہیں پائی گئی تو نہیں شرط، وہ پھر قربانی نہیں ہے ان کے اوپر، بقرہ عید والی قربانی نہیں ہے۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اگر ان دنوں میں مقیم وہاں پر بن رہے ہیں یا مسافر بن رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے، حاجیوں کا پیکج الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ حاجی صاحب جو ان دنوں میں وہاں پر مکہ میں ٹھہرے ہوئے، عزیزیہ میں، اور منی مزدلفہ کے دن ملا کر، اور مزید دوبارہ حج کے بعد وہ عزیزیہ میں ٹھہرے ہوئے یا کہیں بھی ٹھہرے ہوئے، مکہ ہے، مکہ کے اندر ہیں، وہ شہر مکہ میں، تو ان کے دن 15 دن یا اس سے زیادہ بن رہے ہیں یا 15 سے کم بن رہے ہیں۔ بعض حاجیوں کا پیکج 12-13 دن کا ہوتا ہے ان دنوں کا، ٹھیک ہے، کہ ان کو بیچ میں مدینہ شریف جانا ہے، فوراً بقرہ عید کے بعد مدینہ روانگی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شروع سے ٹھہرے ہوئے تھے تو بھی 15 نہیں بن رہے۔ بہرحال جس کا جو بھی پیکج ہو، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ بن رہے تو یہ مقیم حاجی کہلائیں گے۔ اس میں منی مزدلفہ سب ملا کر چیک کریں گے ہم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ منی مزدلفہ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ بھی اپنی جگہ ایک رائے ہے، قابل احترام ہے، لیکن ہمارا اور بہت سے علماء کا موقف ہے کہ منی مزدلفہ عرفات کو ملا کر، عزیزیہ کے دن ملا کر، سارے دنوں کو ملا کر آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، کہ بیچ میں ان کو کہیں مدینہ شریف تو نہیں جانا،
لہذا ایک ہی شہر کے اندر اگر ان کے کنٹینیو مکہ میں 15 دن ہیں تو وہ حاجی مقیم کہلائے گا. لہذا پہلی شرط پائی گئی کہ وہ مقیم ہے، نمبر 1. سیکنڈ شرط یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایکسٹرا قربانی کا نصاب بھی ہے یا نہیں. مثلا انہوں نے آیا سارا پیسہ حج میں لگا دیا، یا ماشاءاللہ حج کے علاوہ ان کے پاس الگ سے بھی نصاب قربانی جو ابھی بتایا آپ کو 1,40,000 منیمم موجود ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر ہے بہت سے حاجی ماشاءاللہ بڑے مخیر ہوتے ہیں کہ حج بھی کر رہے ہیں اور آرام سے نصاب بھی پیچھے موجود ہے اکاؤنٹ میں، الگ سے بھی پیسہ پڑا ہوا ہے. تو اگر وہ مقیم بھی ہیں، ان کا پیکج 15 دن کا کم سے کم اس شہر مکہ میں ابھی ان کے دن 15 ہیں، ٹھیک ہے، اور پلس نصاب بھی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ ان پر وطنی قربانی بھی لازم ہے. وہ بقرعید کی قربانی کے لیے پھر اپنے پاکستانیوں کو، رشتہ داروں کو ٹیلی فون کر کے یہاں کی قربانی میں حصہ ڈلوا لیں تو آسان ہو جائے گا ان کا معاملہ. اور اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جا رہی تو ان پر پھر وطنی قربانی معاف ہے، وہ پھر صرف حج کی قربانی کر لیں بس. مثلا فرض کریں کہ وہ مسافر ہیں، 15 دن ان کا پیکج ہے ہی نہیں ہے، مطلب مکہ مدینہ ملا کر تو خیر 15 یا 40 دن ہے، ہم ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ ہمارا یہ مسئلہ سن کر غلط فہمی سے دونوں شہروں کے دن ملا کر گن رہے ہوتے ہیں کہ جی مدینے جانا ہے تو 8 دن وہ ہو گئے، 12 دن مکے کے ہو گئے، تو یہ تو جی 20 دن ہو گئے، تو یہ تو ہم مقیم نہیں، مدینہ شریف کو نہ گنیے، صرف ایک شہر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر ان کے دن 12 13 یا 15 سے کم ہے تو مسافر ہیں، تو ان پر وطنی قربانی کا سوال ہی پھر ختم ہو جاتا ہے جب مسافر ہیں وہ بقرعید کے دنوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسافر پر بقرعید والی قربانی نہیں ہے. اگر کوئی ویسے بھی مسافر بن جائے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی کوئی سفر کی مدت پر چلا گیا، ٹھیک ہے نا، حیدرآباد چلا گیا کوئی، اس کا وہ شہر نہیں ہے، وہ کراچی کا رہنے والا حیدرآباد چلا گیا بقرعید کے دنوں میں، ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے لیے، 15 دن سے کم، ٹھیک ہے، تو وہ مسافر ہے، لہذا اس پر بقرعید کی قربانی نہیں ہے. لیکن برائے کرم کوئی اس کی وجہ سے جان بوجھ کر سفر نہ کرے کہ بھائی یہ تو قربانی بخشوانے کا طریقہ آ گیا، بڑا آسان سمپل ہو گیا. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں حیدرآباد بھیج کر آسان کر دیا. تو ایسا نہیں ہے، ظاہر اللہ کے معاملات ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اس طرح نہ کریں نا، وہ تو اللہ نیتوں کو پھر جانتا ہے کہ کون کہاں جان بوجھ کے جا رہا ہے. یہ تو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے میں نے. واقعی اگر کوئی سفر پر ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں اور بقرعید کے دن بھی آ گئے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا یہی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، تو کیا اگر کوئی گھومنے پھرنے پکنک کے لیے گیا ہوا ہے تو کیا اس پہ بھی نہیں ہے، یا کوئی واقعی دینی سفر پر گیا ہوا ہو؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، شرعی اجازت تو دونوں کے لیے برابر ہے. جو گھومنے پھرنے گیا ہے وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو کسی دینی شرعی سفر پر ہے، حج وغیرہ کرنے گیا ہوا ہے، مسافر ہے، تو وہ بھی شرعی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، کوئی جان بوجھ کر ایسا نہ کرے. اللہ نے ماشاءاللہ استطاعت دی ہے، جب اتنی پکنک منا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا خوشحال رکھا ہے، اس مہنگائی میں گھوم پھر رہے ہیں، بڑے آرام سے سفر کر رہے ہیں ادھر ادھر، تو پھر قربانی بھی فرما لیجیے. ہونا تو یہ چاہیے سوچنے کا انداز نا، بچانے کے بجائے کرنے کی فکر ہونی چاہیے. خیر یہ تو ایک مثال دی اور مثال سمجھانے کے لیے دی. تو حاجی کے لیے بھی اسی طرح کہ اگر وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر وطنی قربانی نہیں ہے، وہ صرف حج کی قربانی کرے. یا اگر مقیم ہے مگر نصاب ہی نہیں ہے پیچھے اکاؤنٹ میں، سارا پیسہ حج پہ لگا دیا، اب اکاؤنٹ میں پیسہ ہی کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے بس، 140 تک نہیں پہنچ رہا، 1,40,000 جو نصاب ہے، تو پھر اس پر بھی وطنی قربانی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، یہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ وضاحت کر کے عرض کر دوں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں اس کو. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی، کیونکہ باقاعدہ اب سینگ کاٹے بھی جاتے ہیں، جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سینگ کاٹے جاتے ہیں تاکہ جانور اچھا لگے اور خوبصورت بھی لگتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو آیا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ تو نہیں ہے، عیب نہیں ہے یہ سینگ کاٹنے میں، حتیٰ کہ مکمل کاٹ دیا، بالکل لیول کر دیا، سر کے برابر کر دیا اس کو، سینگ بظاہر نظر ہی نہیں آ رہے تو بھی قربانی ہو جائے گی، تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں تب بھی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی جانور نے خود اپنا سینگ توڑ دیا، جیسے کہیں زور سے اس نے ٹکرا گیا وہ، اور ایک سینگ ٹوٹ گیا، ایک نظر آ رہا ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی. سینگ کا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی جائز ہے. ہاں ایک مسئلہ صرف سینگ میں ایسا ہے کہ جس میں قربانی پھر جائز نہیں ہے، یہ اس وقت کہ جب وہ لوگ بعض جانوروں کے مالکان یا جو بیوپاری یا جو بھی ہیں، وہ کچھ اندر جڑ سے سینگ نکال دیتے ہیں، آپریشن کر کے، خود سے ڈرلنگ کر کے، وہ باقاعدہ جانور کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. کچھ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ وہ جانور کے اندر سے جڑ سمیت سینگ نکال دیتے ہیں،
اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جانور کے لیے. اندر زخم بھی ہو جاتا ہے, گڈھا ہو جاتا ہے پورا, اور پھر وہ اس کو بھرائی کر دیتے ہیں کسی چیز سے, مسالہ وغیرہ ڈال کے. تو اگر وہ واقعی زخمی ہے, تازہ معاملہ ہے, ہمیں جانور بیچنے کے لیے بھرائی کر دی اور ہمیں پتہ چل گیا, تو ایسے عیبدار, یہ عیبدار ہو گیا, اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر کافی وقت گزر گیا, زخم بھر گیا, اب وہ جانور ویسے ہی قدرتی طور پہ ٹھیک ہو گیا, زخمی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی جس کا زخم بھر گیا ہو. لیکن اگر زخم نہیں بھرا, ابھی وقتی طور پہ بھرائی کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا جانور اگر پتہ چل جائے یا شک ہو جائے تو قربانی اس کو خریداری ہی نہ کریں, بس اس کی جو شک والا معاملہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو سینگ میں بس یہ ایک معاملہ ہے سینگ میں, ورنہ باقی جو سینگ وینگ ٹوٹ جاتے ہیں یا تھوڑے بہت کاٹے جاتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے, یا جڑیں سلامت ہیں, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی کا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جانور اگر خصی ہو تو آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, کیونکہ عیب ہو گیا, فلاں ہو گیا, اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر بھی کی جاتی ہیں. تو یہ عیب نہیں ہے, کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, عمدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو لہذا یہ عیب نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے. خود 2 مینڈھے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی فرمائی. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں مینڈھے چت قبرے تھے, سرمئی تھے, اور بڑے خوبصورت تھے, اور خصی تھے دونوں کے دونوں, اور حضور علیہ السلام نے ان کی قربانی فرمائی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, تو لہٰذا یہ بھی عیب نہیں ہے, اس کی قربانی جائز ہے, کر سکتے ہیں. اچھا, اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں, کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے, چیرا لگا ہے, کٹ لگا ہوا ہے, یا خصوصاً بکرے کے کان چونکہ بہت لمبے ہوتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں کان اٹک گیا, پھنس گیا, تو کچھ وہ کان میں خرابی آ گئی, تھوڑا بہت کٹ گیا, چیرا لگ گیا, کنارہ کٹ گیا. اور گایوں میں بھی مسئلہ ہے یہ, اور دم کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں لوگ, دم جو ہے کٹ گئی, اور بعض بیوپاری دھوکہ دینے کے لیے دم کو جوڑ کر بیچ دیتے ہیں, بیچ میں سے کٹ لگ گیا, کچھ حصہ بالکل کٹ گیا, اس کو کسی طرح جوڑ دیا, سلائی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بعد میں اچھا جانور لوگ تو صحت وحت دیکھ کر, خوبصورتی اور باقی مزید چیزیں دیکھے بغیر اٹھا کے لے آتے ہیں جلد بازی میں, اور بعد میں آ کر ادھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا بھائی, قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اکثر پھر سوالات آتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جلد بازی میں منڈی سے مناسب پیسے دیکھ کر یا صحت اچھی دیکھ کر اٹھا کے لے آیا جانور, اور عیب نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو کان کا کٹنا ہے یا دم کا کٹنا ہے, اس میں ایک شرعی اصول یہ ہے کہ 1/3 تک معافی ہے. پہلی بات تو ہے کہ خیر عیب ہونا ہی نہیں چاہیے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, بے عیب قربانی ہونی چاہیے نا. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر قربانی وہ جو بے عیب ہو, وہ پیسہ بھی بے عیب ہو, ٹھیک ہے, صرف جانور نہیں, پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. جس پیسے سے خرید رہے ہیں, پتہ چلا پیسہ عیبدار ہے, جانور بڑا بے عیب لے کر آئے ہیں, جانور پہ پوری توجہ ہے, پیسے پہ توجہ ہی نہیں ہے کہ مال کون سا والا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو پیسہ بھی پاک طیب طاہر ہو, کوشش پوری کرنی چاہیے ہمیں جتنی ہم کر سکتے ہیں کوشش, اور اس کے ساتھ ساتھ جانور بے عیب ہو. پہلی بات تو یہ. باقی جو عیب آ ہی جاتا ہے, بہرحال تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی اور ہمیں جانور میسر نہیں ہے, یہی میں لے رہے ہیں, تو 1/3 تک معافی ہے. 1/3 مطلب 1/3, 3 حصے کریں اگر اس حصے کے, تو 1 حصے تک عیب معاف ہے. اتنی گنجائش موجود ہے شریعت میں. یعنی مثلا فرض کرے کہ وہ کان کٹ گیا, اب جو کان ہے پورا, اس کو اگر دیکھا جائے اس کے حساب سے, تو یہ 1/3 کے اندر ہے یہ کٹنگ, 1/3 سے زیادہ نہیں ہے, تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے اس جانور کی. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے, ایصال ثواب کی قربانی بہت سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو 2 طرح سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی مرحوم کا نام لے کر کرتے ہیں کہ بھائی ایک حصہ میرے والد صاحب کی طرف سے, مرحوم والد ہیں, والدہ ہیں, ان کی طرف سے ہے, ایک حصہ فلاں کی طرف سے, ایک حصہ فلاں بزرگ کی طرف سے, ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس طرح مختلف لوگوں کا باقاعدہ نام لے کر کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بھی جائز ہے, اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو پہنچا دیں, یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقے صحیح ہیں, ٹھیک ہے. لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا وہ جائز ہے. شرعی طور پہ دونوں ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جب کسی کے پاس ایک حصہ بچا ہوا ہے اور وہ چاہتا یہ کہ میں ایک حصہ جو ہے 2 آدمیوں کی طرف سے کروں. مثلا 6 حصے پورے ہو گئے, 6 آدمی گائے لے کر آئے, اب 6 حصے پورے ہو گئے, یا 2 آدمی گائے لے کر آئے, 3 حصے انہوں نے بانٹ دیے آپس میں, اب ایک حصہ بچ گیا. 7 حصے کرنے تھے, ایک حصہ بچ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حصہ جو ہے ہم اپنے والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں, تم بھی اپنے والدین کی نیت کر لو, میں بھی اپنے والدین کی نیت کر لیتا ہوں. یہ غلط ہے.
ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر ایک شخص کی طرف سے نیت کریں. مثلا دونوں نے چاہا کہ ہم دونوں مل کر حصول برکت کے لیے اس ایک حصے کو حضور علیہ السلام کی طرف سے کر لیتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک حصے میں اگر آپ ایک سے زیادہ افراد کو شامل کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے. مثلا بعض بچے اولادیں چاہتی ہیں کہ ایک حصہ بچا ہے تو میں اپنے والدین کو شامل کر لوں. یہ والدین جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے. حصہ ایک ہے, والد والدہ یہ دو ہو گئے, یہ صحیح نہیں ہے. یا تو والد ہوں گے یا والدہ بس. لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ حصہ ایک ہی ہے, اب کیا کریں؟ تو اس مجبوری کا حل یہی ہے کہ آپ وہ حصہ بھی اپنی طرف سے کر لیں, ثواب دونوں والدین کو آپ بخش دیں, یہ زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, تو ایصال ثواب میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض اوقات قربانی قضا ہو جاتی ہے کسی پر. جیسے چند برسوں کی قربانیاں ہیں, مثال کے طور پہ شرعی مسئلہ اب سمجھ میں آیا کسی کو, شرعی مسائل اب سمجھ میں آنے لگے, تو غور کیا کہ یہ تو اس حساب سے تو پچھلے سال بھی مجھ پہ واجب تھی, اس سے پچھلے سال بھی پیسہ تھا میرے پاس, لیکن یہ تو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی صاحب نصاب ہوں. ٹھیک ہے, یا اس سال سمجھ میں آیا مگر جب تک بقرعید گزرنے والی تھی اور اب جانور مل ہی نہیں رہا, یہ کہیں حصہ بھی بک نہیں ہو رہا, اب یہ قربانی قضا ہو گئی. ٹھیک ہے, یا اسی طرح جانور گھر میں موجود تھا, قربانی کر ہی نہیں پائے کسی بھی وجہ سے اور بقرعید گزر گئی. تو یہ تمام جو باتیں آپ کے سامنے بتائیں ابھی, جس میں قربانی قضا ہو گئی, یا پچھلے سال کی قربانیاں تھیں اس سال کرنی ہے یا پورے سال میں کبھی بھی کرنی ہے, یا جانور کھڑے کے کھڑے رہ گیا قربانی نہیں کر پائے, تو یاد رکھیے کہ یہ ساری کی ساری جو اقسام ہے یہ قضا قربانی کہلاتی ہے. اور قضا میں پھر حکم یہی ہے کہ وہ آپ قربانی کریں, مگر اب اس کا گوشت کھا نہیں سکتے آپ, اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. غربا میں, غریبوں میں اس کا صدقہ ہی کرنا پڑے گا. مثلا فرض کرے کہ کسی کو پتہ یہ چلا شرعی مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا اس کو کہ میرے اوپر پچھلے 3 سال سے قربانی واجب ہے اور میں غلط فہمی میں کر ہی نہیں رہا تھا قربانی, تو ان 3 سالوں کی بھی قربانی اس پر ایک ایک بکرا الگ الگ کرے گا. جیسے جیسے اللہ پاک استطاعت دے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ایک ایک قربانی ادا کرتا رہے. لیکن اس کے لیے حصہ نہ ملائے ان چیزوں میں, اس موجودہ قربانی میں, کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک حصہ اس مرتبہ کا کر لوں, ایک حصہ قضا والا ڈال دوں. نہیں, ادا والوں میں قضا والے کا ملانا جائز نہیں ہے. لہذا یہ بھی احتیاط کریں. بعض لوگ قربانی کے اجتماعی میں ہمیں نیت اپنی بتاتے نہیں ہیں, بس ایک حصہ لکھوا دیا, بعد میں پتہ چلا وہ قضا والا آدمی تھا, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا قضا کو آپ الگ رکھیے اور اس کے لیے الگ سے بکرا یا بکری لا کر کے اپنی قضائیں ادا کریں, اور اس کو کھا بھی نہیں سکتے, اس کا صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, عقیقے والا تو کھا سکتے ہیں آپ, جو شروع میں بتایا نا, پہلا مسئلہ جو بتایا آج کا کہ عقیقے کا حصہ ملائیے اور اس کو بالکل کھائیے, کھلائیے, دعوت کریں, کھائیں, بانٹیں, جو مرضی کریں آپ, وہ بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ عقیقے میں بھی یہ سمجھتے ہیں, غلط فہمی میں ہیں کہ پتہ نہیں جی عقیقہ تو یہ تو بچے کا صدقہ ہے, عقیقہ بچے کا صدقہ ہے تو صدقہ میں کیسے کھاؤں, یہ ماں باپ کو کیسے کھلاؤں, یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ یہ بچے کا صدقہ نہیں ہے, یہ شکرانہ ہے اللہ کی نعمت کا, ولادت کا شکرانہ ہے. تو شکرانے کی تو جو نعمت ہے اس کا شکرانہ ہے, وہ سب مل جل کے کھا سکتے ہیں, خوش دلی سے کھائیے. تو عقیقہ, قربانی اور دیگر تمام چیزیں کھا سکتے ہیں, لیکن یہ قضا قربانی والا گوشت نہیں کھا سکتے. اس لیے بہرحال قضا کے احکام بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور خلاصہ یہی ہے کہ جب جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چند مسائل ہمیں جب پتہ چل جاتے ہیں نا, تو بعض لوگ اس سے ملتا جلتا اگر پیش آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے تو ایسا ہی ہوگا, یوں کر کے خود ہی نتیجہ نکال کر خود ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ آپ کا نتیجہ صحیح ہوگا کبھی کبھی, لیکن بہت دفعہ بہت بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک جیسا معاملہ دیکھ کر اپنی طرف سے نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پیناڈول نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے خریدی اور وہ اتفاق سے چل گیا. کچھ گولیاں ایسی ہیں کہ وہ چند بیماریوں میں سملر ہوتی ہیں, تو برسوں کی پریکٹس ہے تو وہ چل جاتی ہے خود ہی, کیا بار بار ڈاکٹر کو پوچھنا, خود ہی خریدو, خود ہی کھلاؤ, کھاؤ اور مسئلہ حل کرو. ٹھیک ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ غلطی بہت بڑی بھاری پڑ سکتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑی زحمت بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھ لینا. تو اسی طرح شرعی مسائل میں تو اور زیادہ ضرورت ہے. یہ ایک جیسا دیکھ کر ہم سمجھے کہ ایک جیسی گولی یہاں پہ کھا لیں تو جی مسئلہ حل ہو جائے گا, بیمار کو شفا ہو جائے گی, تو ایسا نہ کیجیے. مسائل شرعیہ میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں, اس لیے پوچھتے رہنا چاہیے. پوچھنے کا تو ثواب ملے گا نا کم از کم آپ کو. چلو رزلٹ وہی آیا جو آپ سمجھ رہے تھے,
لیکن پوچھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، دین سیکھنے کا ثواب ملے گا، تو اس لیے ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بس ابھی کچھ سوالات میرے پاس ہیں، میں ان کو شامل کر لیتا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کے جوابات میں نے دے دیے ہوں۔ ایک سوال وہی قربانی کے سینگ کاٹنے کے حوالے سے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ دوسرا یہ کہ بکرا یا بچھڑا سخت جگہ پر باندھنے کی وجہ سے اس کے کھر بڑے ہو جاتے یا ٹوٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تو ایسی جانور کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کھر بڑے ہو جائیں یا خراب ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ ہے جانور کا چلنا۔ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قربان گاہ تک چل سکتا ہو، تھوڑا بہت چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت پرابلم بھی معاف ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ پرابلم کر رہا ہے، چل ہی نہیں رہا، کھر کی بیماری لگ گئی خدا نخواستہ، یا کوئی مسئلہ ایسا بیماری اندر آ گئی، تکلیف آ گئی، وہ جانور چل ہی نہیں رہا، بس بہت کوشش کے ساتھ تھوڑا سا چلتا ہے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ چلنے کا ہے، لہٰذا وہ دیکھ کر پھر فیصلہ کیجیے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ قربانی کا جانور کو شخص یہ اس نیت سے لے کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا، اگر فروخت نہ ہوا تو قربانی کر دوں گا، تو ٹھیک ہے، اس طرح بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک نیت متعین کر لیں تاکہ اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے آپ کو۔ اچھا جی، ایک سوال نمود و نمائش کے حوالے سے کیا ہے، وہ شروع میں ہی ساری بات اس پر ہو گئی کہ کتنا اخلاص ہونا چاہیے ہماری عبادتوں میں، اور اسی طرح بچوں کی بھی تربیت ابھی سے کریں۔ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو بھی اسی طرح کی باتوں میں لگا دیتے ہیں تو ان کی بھی تربیت پھر اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے ان کی بھی صحیح ہمیں ابھی سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایک سوال یہ کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے ناخن اور بال، آیا جو یہ نہ کاٹنا ہے یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے یا کس زمرے میں آتا ہے؟ کہ اگر کوئی پابندی نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یہ فرض وغیرہ نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، یعنی سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اچھی محبوب سنت ہے حضور علیہ السلام کی کہ ان چیزوں سے بچیں آپ۔ خصوصاً ان کے لیے ہے یہ جو قربانی کرنے والے ہیں، یہ انہی کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 10 تک یا اپنی قربانی ہونے تک وہ ان چیزوں سے بچیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں بچتا یا نہیں بچ پاتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کی قربانی پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن بہرحال احترام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ پوچھا کہ ناخن اور بال کاٹنے کے حکم میں کیا سر اور داڑھی کے بال بھی آتے ہیں؟ دیکھیں، سر کے بال تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، داڑھی کا معاملہ یہ کہ وہ تو ویسے بھی اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا منع تھا، ذی الحجہ کے دن ہوں یا پہلے کے دن ہوں یا بعد کے دن ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن منع ہے تو یہ داڑھی کو بھی ابھی منع ہے، پھر جب ذی الحجہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا جانور کٹ جائے گا تو پھر جیسے اور بالوں کو میں صاف کر سکتا ہوں تو میں شیو بھی بنا سکتا ہوں، حتیٰ کہ ہم سے ہی آ کے پوچھتے ہیں۔ حالانکہ بھائی اب ہمیں تو گناہ گار نہ کریں نا، شرمندہ نہ کریں، مطلب ایسے مسئلے پوچھ کر۔ بھائی شیو بنانا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی منع تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا اپنا ذاتی ڈیسیجن ہے، ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ داڑھی کاٹتے نہیں کاٹتے، شیو بناتے نہیں بناتے۔ کم از کم عید کے دن آپ یا دوسرے چوتھے دن آ کر شیو کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں آپ، جب آپ کو پتہ ہے کہ شریعت نے تو وہ تو ویسے ہی منع کیا ہوا ہے، اس کا ان 10 دنوں سے کیا لینا دینا؟ یعنی وہ ویسے بھی منع تھا، ان دنوں میں بھی منع ہے، بعد میں بھی منع ہے، مگر خواہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اب شاید یہ داڑھی صفائی کرنا حلال ہو گیا ہے 10 دنوں کے بعد۔ یہ نہ کریں آپ، وہ آپ کا اپنا ذاتی جو بھی فیصلہ ہے، غلط صحیح، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون گناہ گار ہے، کون کس کو کیا ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں، مطلب بتانے کا یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کا گوشت کیا سارا کا سارا خود رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ منع نہیں ہے، یہ بانٹنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے، اس میں ان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے ہو سکتا ہے قربانی قبول فرما لے، تو یہ اخلاقیات ہیں، واجب نہیں ہے، یہ کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے گوشت نہیں دیا، فرض کریں اس نے چاہے گھر میں رکھ لیا یا کہیں اور بٹوا دیا غربا میں، فقراء میں، اور اس نے سوچا کہ بھائی ہر سال میں فلاں کو دیتا ہوں، ان کے یہاں تو خود قربانی ہوتی ہے، اس نے سوچا نہیں دیتا، تو کوئی تانا بھی نہ دیں، ہاں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے طور پہ تھوڑا بہت ان کو بھی ہمیں دیتے رہنا چاہیے، تاکہ اس سے رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے، محبت پیدا کرنے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ رشتہ داریوں میں آج کل بڑی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان مواقع پر ہدیہ تحفہ بھجوا کر رشتہ داری کو بھی مضبوط کیا کریں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کو ہر دفعہ دینے کی، نہیں، یہ ایک اور انداز سوچنے کا یہ بھی ہے کہ اس سے بھی قرابت داری کو مضبوط کریں،
یہ بھی اچھا عمل ہے. لیکن بہرحال جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ سارا کا سارا خود رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال انہوں نے تو خیر سمپل پوچھا، ورنہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے فریج خریدنا کیسا ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب آپ کو خود رکھنا ہے تو پھر ایک مزید فریج بھی خریدنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک سوال یہ کیا مرحومین والا، وہ میں بتا چکا ہوں. مرحومین کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ آپس میں بانٹ سکتے ہیں. جو بالکل اپنی قربانیوں کا حکم ہے وہی مرحومین والی قربانیوں کا حکم ہے. وہ آپ کا اپنا ذاتی گوشت ہے یعنی قربانی کا، لہذا نام مرحومین کا ہے مگر وہ قربانی آپ کی اپنی طرف سے ہی شمار ہوگی گویا کہ، اور اس کا گوشت بھی بالکل اپنے درمیان رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں. اور وقف قربانی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی وقف قربانی کرے تو کیا دوسری قربانی کرنا پڑے گی یا نہیں؟ نہیں. اگر کسی نے وقف قربانی میں حصہ ملا دیا تو اپنے اصل نیت ہے، اس نے نیت کی تھی کہ میرا واجب ادا ہو جائے. وقف کا مطلب صرف یہ کہ مجھے گوشت نہیں چاہیے، اس کا میری طرف سے یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، آپ سارا کا سارا رکھ لیں، بانٹ دیں، فلاں فلاں علاقوں میں بانٹ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. وقف ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ مختصر سے مسائل ہیں، اور اسی میں کوشش ہم نے کی ہے کہ ضروری باتیں ساری کی ساری آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. مزید اگر کسی کے ذہن میں بعد میں کوئی سوال آئے تو آپ پہنچا سکتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کے ذریعے سے. علامہ عبدالوحید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کاشف بھائی، آصف بھائی جو محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور بھی دیگر جو احباب ہیں کہ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ سوال پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی سوال پیدا ہو آپ کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے یا حج وغیرہ پہ لوگ گئے ہوئے ہیں آپ کے ہمارے رشتہ داروں میں سے، تو وہاں سے بھی سوالات آتے رہتے ہیں. تو جو بھی سوال ہو بعد میں اگر درپیش ہو تو آپ پہنچا سکتے ہیں تاکہ رہنمائی ہمیں ملتی رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین، پروردگار عالم اس درس قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہم سب کے لیے، اس کے منتظمین کے لیے ذریعہ نجات بنا. ہمارے والدین کی کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے احباب نے شرکت فرمائی سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور اس کو ہمیں گھروں میں بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرما، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع، عمل صالح عطا فرما. ہم سب کے رزق میں، روزگار میں برکت عطا فرما. قربانیوں کو قبول فرما، حج کو قبول فرما، زیارتوں کو قبول فرما. ان تمام عبادتوں میں ریاکاری، دکھلاوے سے محفوظ فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین ہمارے وطن ملک پاکستان پر رحم فرما، اس کے حالات کو بہتر فرما، معیشت کو مضبوط فرما، ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. ہمارے وطن میں، شہر میں رحمت کی بارشیں عطا فرما. مولا کریم گرمی اور دیگر تکالیف کو دور فرما، آسانی عطا فرما، اور ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں عطا فرما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.